ڈاکٹر صاحب مور اور لیس اٹس ناؤ بٹوین یو ایس اینڈ ایران دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اس میں اب دنیا جو ہے وہ اتنی کنسرن نہیں ہے. اس کے پہلے فیز میں ابتدا میں ریجنل کنٹریز اور دوسری کنٹریز ٹرکی ایجپٹ یہ تمام کنٹریز انٹرسٹڈ تھیں اور وہ سیز فائر کے لیے وہ شریک تھیں پاکستان کے ساتھ. اب اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ اٹس ناؤ اونلی بٹوین یو ایس اینڈ ایران. نہ اپیرنٹلی کوئی پاکستان کو بھرپور طریقے سے کچھ کر رہا ہے. قطر خود ہٹ ہو گیا ہے. جنرلی ریجن جو ہے وہ انکنسرنڈ ہے اور بڑی پاورز جو ہے ان کی طرف سے بھی کوئی چائنا رشیا کوئی ایسی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. دنیا نے اب ایران کو اور امریکہ کو اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس طرح سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے. دنیا کو پتا ہے کہ اگر گلوبل انرجی مارکیٹس جو ہیں وہ اس طرح سے شیک اپ ہوتی ہیں، گلوبل اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں فرام ایشیا ٹو دا یو ایس رائٹ تھرو یورپ، تو ظاہر ہے نقصان تو سب کا ہوگا. سو میں نہیں سمجھتی یہ ہوا. لیکن یہ ضرور ہے، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں مختلف جو ملک ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو ایفرٹ تھا، جو کافی یونائٹڈ سا ایفرٹ تھا، وہ فریگمنٹ کر گیا ہے. میرا خیال ہے پاکستان اور قطر اور میرا ایک دو اور ملک بھی، ایجپٹ بھی وغیرہ، وہ انوالوڈ ضرور ہیں. لیکن جو باقی بین الاقوامی کمیونٹی دیکھیں وہ سپورٹ تو کر رہی ہے نا، ان کی حمایت تو ہے نا. فار پاکستان ایفرٹ ایز اے میڈیٹر، فار قطر ایفرٹ ایز اے میڈیٹر، تو یہ تو ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. لیکن دیکھیں اگر جنگ طویل ہوتی تو اس سے جس کو کہتے ہیں نا وار فٹیگ، وہ سیٹ ان کر جاتی ہے. ظاہر ہے ان کے درمیان تو نہیں جو کہ جنگ کر رہے ہیں، لیکن باقی ان ملکوں کے درمیان جن کے سٹیکس اتنے ڈائریکٹ اور اتنے ہائی نہیں ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے سب کے سٹیکس تو ہیں، پوری دنیا کے سٹیکس ہیں اس میں. تو یہ فرمائیے گا کہ اب ہم جیسے یو ایس کی ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ڈیٹس ہیں مڈ ٹرم کی اس میں تو ڈیٹس نہیں ہیں، اس میں الیکشن ہونا ہے اور وہ پھر اس سے پہلے مینج کرنا ضروری ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مڈ ٹرم الیکشن جیتنے کے لیے کہ گیس اسٹیشن پہ فیول پرائسز قابو میں رہے، انفلیشن قابو میں رہے. تو وہ جو ریس اگینسٹ ٹائم ہے وہ آپ کے خیال میں ابھی جاری ہے اور ٹائم لائن کی پرواہ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ مڈ ٹرم سے پہلے اس کو سیٹل کریں؟ دیکھیں کامران، یہ تو ہم سب کی اسیسمنٹ یہی رہی ہے، امریکہ میں بھی جو تجزیہ نگار ہیں، ہم لوگ بھی، کہ وہ چاہے گا کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جس سے کہ تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں اینڈ ہی ڈزنٹ رسک لوزنگ دا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز. ویسے سینٹ تو میرا خیال ہے ریٹین کر جائے گی ریپبلکن پارٹی. لیکن کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو اپنا مفاد جو ہے وہ کلیئرلی ہی ڈزنٹ سیم ٹو ریکگنائز اٹ. اور کبھی لگتا ہے کہ وہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں کیا ہوگا. اس کو معلوم ہے کہ اس کی بیس اس کے ساتھ ہے. ہاں، جنگ بہت انپاپولر ہے امریکہ میں، لیکن جہاں تک صدر ٹرمپ کی بیس ہے وہ تو سالڈلی اس کے ساتھ ہے. ہاں، ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ خاصی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈسینٹ ایمرج کر رہا ہے، جس کا آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا. لیکن یہ میرا خیال ہے میری کم از کم سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جب کہ صدر ٹرمپ شوڈ برنگ ڈاؤن دا ٹیمپریچر اینڈ ڈی ایسکلیٹ، وہ الٹی بات کر رہا ہے اور تیل کی قیمت اوپر جا رہی. بٹ ڈسپائٹ آل دس گلوم اینڈ ڈوم اور لیسٹ انٹرسٹ، ابھی بھی انٹرم سیز فائر وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے، اس کی پاسبلٹی آپ کو قریب لگتی ہے یا کہیں دور کہیں ہے؟ یہ مشکل ہے کہنا. میرا خیال ہے دونوں ملک چاہیں گے کہ انریسٹرینڈ قسم کی آل آؤٹ کانفلکٹ کی طرف نہ جائیں، اور واقعی وہ تو نہیں ہوا. ہاں، حملے ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آل آؤٹ وار ہے دونوں کے درمیان. اس کا خطرہ ضرور ہے. سو ہاں، پاسبلٹی تو ہے کہ کسی قسم کا پاز کم از کم آ جائے. چلیں اس کو سیز فائر نہ کہیں، اس کو فارمل چیز نہ کہیں، مگر پاز ان دا فائٹنگ. اینڈ میں سمجھتی ہوں میڈیٹرز کو اسی چیز کی کوشش کرنی چاہیے، کچھ زیادہ اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، بیکاز ماحول کچھ ایسا ہے. دے شوڈ ڈو واٹ از پاسبل اینڈ واٹ از ریئلائزبل رادر دین ایم فار دا اسکائی، بیکاز وہاں میں نہیں سمجھتی کہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی.